سامنے ایک ایسی آفت تھی جس نے آدھی دنیا کو قبرستان بنا دیا، جس کے گھوڑوں کی ٹاپوں سے زمین کانپتی تھی۔ تاریخ کے وہ سیاہ دن جب منگولوں نے بغداد کی لائبریریوں کو خون سے اور دریاؤں کو سیاہی سے بھر دیا۔ پوری دنیا کانپ رہی تھی کیونکہ منگولوں کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ کبھی نہیں ہارتے۔ تب مصر کے تخت پر ایک ایسا مرد مجاہد بیٹھا جس نے منگولوں کے دھمکی بھرے خط کو تلوار کی نوک پر رکھ دیا۔ یہ تھے سلطان سیف الدین قطز، جنہوں نے منگول سفیروں کے سر قلم کر کے دیوار پر لٹکا دیے۔ یہ اعلان جنگ تھا اس طاقت کے خلاف جس سے موت بھی ڈرتی تھی۔ 1260 کا وہ دن جب عین جالوت کے میدان میں دو ایسی طاقتیں ٹکرائیں جن کا کوئی مقابلہ نہیں تھا۔ ایک طرف لاکھوں منگول درندے اور دوسری طرف ایمان سے بھرے کچھ ہزار مملوک سپاہی۔ جب جنگ شروع ہوئی تو منگولوں کا دباؤ اتنا تھا کہ مسلمانوں کے قدم اکھڑنے لگے۔ تب سلطان قطز نے اپنا لوہے کا ہیلمٹ اتار کر زمین پر پھینکا اور چیخ کر پکارا، وَإِسْلَامَ وَإِسْلَامَ، اے اللہ اپنے ان بندوں کی مدد فرما۔ یہ پکار کیا تھی؟ ایک آگ تھی جو ہر سپاہی کے سینے میں بھڑک اٹھی۔ سلطان خود تلوار لے کر منگولوں کے اس سیلاب میں کود پڑے جیسے شیر بھیڑیوں کے جھنڈ میں گھس جاتا ہے۔ دوسری طرف سے ظاہر بیبرس نے وہ خطرناک چال چلی کہ منگولوں کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا۔ تاریخ میں پہلی بار منگولوں کے چہروں پر وہ خوف دیکھا گیا جو وہ دوسروں کو دیتے تھے۔ چنگیز خان کے جانشین گازر مولی کی طرح کاٹے گئے اور ان کا غرور عین جالوت کی مٹی میں مل گیا۔ یہ وہ مارکا تھا جس نے اسلام کے ڈوبتے ہوئے سورج کو دوبارہ طلوع کیا اور منگولوں کا جادو توڑ دیا۔ اگر اس دن یہ مٹھی بھر مجاہدین ہار جاتے تو آج شاید دنیا کا نقشہ کچھ اور ہوتا۔ یاد رکھو، جب باطل حد سے بڑھ جائے تو اللہ کوئی نہ کوئی قطز اور بیبرس ضرور کھڑا کر دیتا ہے۔ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا۔ بے شک باطل مٹنے ہی والا ہے۔